جی السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے گورنر سندھ کامران رسوری اور فاروق ستار صاحب کے حوالے سے۔ فاروق ستار صاحب نے کافی عرصے پہلے ایم کیو ایم پاکستان کے اندر کامران رسوری صاحب کو ان کیا اور اس کے بعد ان کو اچھے عہدوں پہ فائز کرانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے بھی بیس بنا کے جن لوگوں نے ایم کیو ایم میں دھڑے بندی کرنی تھی وہ انہوں نے کروا لی تھی۔ لیکن اب واپسی ان سب کو اچھے بچوں کی طرح ایک پلیٹ میں کھانا کھلانے کے لیے بٹھایا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی آپ کو نیکسٹ ویلاگز میں ہم بتاتے جائیں گے۔ ابھی اس وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ کامران رسوری صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ماضی میں فاروق ستار بات کرتے تھے، اور فاروق ستار صاحب ان کے ساتھ ہیں۔ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کامران رسوری صاحب وہی کریں گے، وہی چاہیں گے جو ماضی میں فاروق ستار صاحب چاہتے تھے، لیکن مشہور کچھ اور کیا جائے گا۔ اور کامران رسوری سے بھی بہت سارے لوگوں نے جو کام لینے ہیں، جنہوں نے ان کو لے کے آئے ہیں، وہ کام لیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں دو لوگ شامل نہیں ہوں گے، نہ آفاق احمد صاحب شامل ہوں گے، نہ الطاف حسین بھائی شامل ہوں گے لندن سے۔ یہ پہلے کی طرح ایک ساجے کی ہنڈیا ہے جو میرا خیال ہے بلدیاتی انتخابات کے فوراً بعد چوراہے پہ ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ میرے اس کلپ کو یاد رکھیے گا۔ آگے آپ ان کامران صاحب کی اور فاروق ستار صاحب کی گفتگو سنیے۔ شکریہ۔ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اپنے تاثرات کا کمنٹس میں اظہار کریں۔ شکریہ۔ ایم کیو ایم پاکستان ہی رہے گی اور ہوگی، جس کا نشان پتنگ ہے اور جس کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ جو بھی دوست ملے، مصطفیٰ بھائی بھی اور فاروق ستار بھائی بھی، ان سب کی یہی خواہش ہے، وہ سب تو ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب مل کر ایز اے کارکن اس ایم کیو ایم پاکستان میں کام کریں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ میں نے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی بلا کر یہ ساری جو خدشات ایم کیو ایم پاکستان کے دوستوں کے تھے وہ سامنے رکھے، اور یہی درخواست میں نے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو کی ہے کہ اس پہ جلد از جلد کوئی نہ کوئی لاہ عمل بنا کر ایم کیو ایم کے دوستوں کو مطمئن کیا جائے۔ میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ میں آئندہ ایک دو روز میں ایم کیو ایم حقیقی کے آفاق احمد صاحب سے بھی ملاقات کروں اور ان کی بھی رائے سنوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کراچی کے لیے، اور اگر ان کے خیالات بھی باقی لوگوں کی طرح کراچی کو ٹھیک کر کے کراچی میں جو مسائل ہیں ان کو ایک ٹیبل پر لا کے ایک طاقت کے ساتھ اس کو حل کروایا جائے۔ کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میرا مسئلہ سربراہی کا نہیں ہے، نمبر ایک میرا مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ میری کیا پوزیشن ہوگی۔ میں سب سے زیادہ جو انٹرسٹڈ ہوں، بنیادی بات کہ بھئی کاموں کی تقسیم کیا ہوگی، یہ بھی میرا جھگڑا اور مسئلہ نہیں ہے۔ میرا جھگڑا اور میرا مسئلہ اگر ہے تو وہ یہ ہے، اور جس کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اب کچھ وہاں ماحول بنا ہے کہ کامران بھائی جن کی وجہ سے مجھے الگ کیا گیا تھا، اب ماشاءاللہ ان کو اتنا قریب کر لیا ہے، ایم کیو ایم نے اپنا لازمی حصہ بھی بنا لیا اور انہیں ماشاءاللہ ایک بہت کلیدی اور بڑے عہدے پر فائز بھی کر دیا۔ تو اور وہ پھر خود اب سب کو ملانے پر بھی لگ گئے، جو کہ ظاہر 2.5 سال سے میں کام کر رہا تھا۔ میں ان کو سراہتا ہوں ان کی کوششوں کو، اور وہ صرف میرے خیال میں ہمیں ہی نہیں ملنا جو ایم کیو ایم کے جو دھڑے ہیں، بلکہ کراچی کے 3.5 کروڑ عوام، اس کے علاوہ بھی تقسیم اگر ایم کیو ایم ایک ہو بھی گئی تو پھر ہم ٹی ایل پی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، جماعت اسلامی کو اگنور نہیں کر سکتے، ہم پی ٹی آئی کو بھی اگنور نہیں کر سکتے۔